اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ایک بات قابل توجہ ہے، آیت کے شروع سے لے کر اقصی تک، یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر ہے معراج کا، اور یہ قرآن نشر قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی یہ انکار کرے کہ یہ سفر ہوا ہی نہیں، خواب کا عالم ہے، تو اس سفر کے انکار جو ہے یہ کفر ہے، کیونکہ اس سفر کا ذکر تو رب نے قرآن میں کر دیا، قرآن میں بتا دیا، اور مسجد اقصی سے آگے سدرۃ المنتہا تک سات آسمان پار، ہمیں یہ جو سفر ہے، اس سفر کی جو اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ گمراہی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس سفر کی بڑی وضاحت کے ساتھ کل بھی آپ نے سماعت فرمایا، نبی علیہ السلام نے ایک آسمان کا اور وہاں پہ جن جن انبیاء سے ملاقات ہوئی سب کا تذکرہ کیا، یہ گمراہی ہے۔ اور سدرہ سے آگے جو سفر ہوا، کہاں تک ہوا، کون گیا، کس سے ملا، کیا ملاقات ہوئی، راز و نیاز میں باتیں کیا ہوئی، کیا کچھ دیا، کیا کچھ لیا، اس کا انکار جو ہے یہ رب کی اور رب کے محبوب کی رحمت سے محرومی ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے، مجھے جگایا، اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی علماء نے بیان فرمائی، خاص کر صاحب معارج النبوہ نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر آپ تشریف فرماتے، آرام فرما ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی آپ زمین کے اوپر بچھی ہوئی ہے، چار پائی کے اوپر بھی نہیں، زمین کے اوپر بچھی ہوئی تھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ دروازہ پہلے کھلا ہوا تھا، اور فرمایا کہ محب اور محبوب جانتے تھے آج کے بارے میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اٹھے اور دروازے کی کنڈی بھی لگا دی، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر لی۔ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں فرمائے کہ سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا، جبرائیل نے سدرہ سے پرواز کی، میں نے پروں کی آواز سنی، میں نے جبرائیل کے پروں کی آواز سنی، جبرائیل چلے، رب نے بلایا، جبرائیل جی مولا، فرمائے جاؤ آج آسمانوں پہ ندا کر دو، منادی کرا دو، آج میرا محبوب آنے والا ہے، آج آسمانوں کو سجایا جائے، آج جنت کو سجایا جائے، سارے فرشتے میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیاریاں کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کہا جبرائیل آج کی رات کی عبادت جو ہے روک دی جائے، اسرافیل آج سور کو رکھ دو، میکائیل آج رزق کی تقسیم والا پیمانہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دو، ملک الموت آج کی رات کسی کی روح قبض نہیں کرنی، کسی کی روح قبض نہیں کرنی، آج سارے کام منسوخ ہیں۔ مولا وجہ کیا ہے؟ میں میرا محبوب آ رہا، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پر اتنا بڑا جشن منایا، اتنی بڑی تیاریاں کی ہیں، لامکان آسمانوں کو سجایا گیا، جنت کو سجایا گیا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوران بحث کو حکم ہوا آج تیار ہو جاؤ۔ مولا وجہ کیا ہے؟ میں میرا محبوب جو آ رہا، میرا محبوب جو آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ساری تیاریاں ہو گئی، اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لو، اور میکائیل تم بھی اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لو، اسرافیل تمہارے ساتھ بھی 70,000 فرشتے، اور میں کہ اسرائیل تمہارے ساتھ بھی 70,000 فرشتے۔ اب 4 پوری فرشتوں کے سردار ہیں، 70,000 فرشتے ساتھ لے کر۔ اب فرمائے کہ تعداد آپ گنتے جائیں، کتنے فرشتے ہوئے؟ فرمائے رب نے ان فرشتوں کو بھیجا، فرمائے قطاریں بنا کے، جنت سے پھول کی پتیاں اٹھا کے، فرمائے قطاریں بنا کے جانا ہے میرے محبوب کے استقبال کے لیے۔ اب یہاں پہ علامہ شیخ محقق نے لکھا
فرماتے ہیں جب فرشتے آئے کہ دو کتابیں بنی ہوئی تھی، ہاتھ میں پھول کے ساتھ تھے، کہاں سے لے کر آئے؟ جنت سے لے کر آئے، اور فرشتے پڑھ کیا رہے تھے؟ یہاں پہ نواحب الدنیا والے نے بھی لکھا، فرماتے ہیں فرشتوں کی زبان پہ تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس لیے کہتا ہوں کوئی کہے گا یار بتاؤ یہ لکھا کہاں ہے؟ کہا اہل سنت و جماعت حضور کے غلاموں کے دل میں لکھا، دل میں لکھا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ ارے حضور کی محبت کے لیے دلیل چاہیے، اس طرح ایمان ہی نہیں۔ ہمیں حضور کی محبت میں امام موسیری علیہ رحمہ اور فرماتے ہیں کہ آپ نے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، فرماتے حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں حضور کی خوشی کتنی منانی چاہیے، حضور کا جشن، حضور کی تعریف کتنی کرنی چاہیے۔ کہا حضور کو رب نہ کہنا، رب کا شریک بھی نہ کہنا، اس کے علاوہ جتنی تعریف کر حضور کی کم ہے، کم ہے۔ میں جتنی تعریف کر پھر بھی کم ہے، میرے محبوب کی تعریف کا حق ادا میرا رب خود کر سکتا۔ محبوب علیہ السلام کی فرمائے لینے کے لیے فرشتے آ رہے، آگے جبرائیل ہیں قطاریں بنا کے، اب فرشتے کہہ رہے ہیں جبرائیل اللہ کے محبوب کے پاس جا رہے ہیں، رب کا محبوب ہے، بڑے عالی شان محل میں رہتا ہوگا، بڑے سکون کے ساتھ ہوگا، بڑے جاہو جلال کے ساتھ رہتا ہوگا۔ اب جب آئے حضرت ام ہانی کے گھر میں جبریل امین آئے، دیکھا دروازہ بند ہے، عرض کی الہ العالمین تیرے محبوب کا دروازہ بند ہے، اگر دروازہ کھٹکھٹاؤں تو یہ بے ادبی ہے محبوب کو جگانا، اور اگر آواز ہوں فرمائیں گے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے منع فرمایا میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اونچی نہ ہو، یہ بھی بے ادبی ہے۔ مولا تیرا محبوب آرام فرما ہے، اور فرمائے کہ کیسے جگاؤ، دروازہ بھی بند ہے، دروازہ کھٹکا بھی نہیں سکتا، آواز بھی نہیں دے سکتا، مولا تو ہی بتا اب کیا کروں۔ اب اللہ کوئی باعث باشی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا جبرائیل، فرمایا جبرائیل تجھے معلوم ہے یہ تیرے ہونٹ جو میں نے کافور کے بنائے ہیں کس لیے بنائے؟ فرمایا یہ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، اور فرمایا سب سے پہلا کام تو یہ کر دروازہ نہیں کھٹکانا، دروازہ دیوار بھی نہیں کھولنی، فرمایا چھت کے اوپر آ جہاں میرا محبوب آرام فرما ہے، چہرے کے اوپر والی جگہ سے جگہ کھول دے، چھت کو کھول دے۔ فرمایا کہ فرشتے جبرائیل کے ساتھ ہیں، جبرائیل دیکھے تو صحیح نا رب کا محبوب ہے کیسا، ہے کیسا۔ اچھا یہاں پہ اس صاحب نے کہا کہ جبرائیل نے حضور کے چہرے والی جگہ سے چھت کیوں کھولی، اور جگہ سے بھی کھول سکتا تھا۔ کہا رب نے کہا تھا جبرائیل جب تم چھت کھولے گا سب سے پہلے اپنے محبوب کو میں دیکھوں۔ کیا رب نہیں دیکھ رہا؟ چھت کے اندر رب نہیں دیکھ رہا؟ ارے بندہ تو جہاں بھی ہو رب دیکھتا ہے، پر یہ رب اور محب اور محبوب کے راز تھا، فرمائے کہ اور یہ شوق دیدار تھا، محبوب اتنا پیارا ہے۔ کہا محبوبہ، فرمائے جبرائیل یہ چہرے والی جگہ کو، جب جبرائیل نے چھت ہٹائی فرشتے کہنے لگے جبرائیل ذرا ہم بھی دیکھ لینا محبوب ہے کیسا، ہے کیسا۔ جبرائیل نے کہا دیکھو، فرمائے جیسے ہی جھانک کے دیکھا محبوب کھجور کی چٹائی پہ ایسے آرام فرما ہے۔ کہا جبرائیل یہ محبوب ہے رب کا، یہ تو چٹائی پہ آرام فرما ہے، ہم نے تو سوچا تھا بڑا عالی شان محل ہوگا، بڑے جاہو جلال کے ساتھ ہوگا۔ کہا یہی تو ہے رب کا محبوب، رب کو اسی سے پیار ہے، اس لیے کہا آج ملاقات کریں گے، جی بھر کے محبت پہ کوئی بات کرے گے۔ فرمایا آج رب نے اسی محبوب کو بلایا ہے۔ اب جبرائیل اندر آتے ہیں، محبوب علیہ السلام فرماتے جب جبرائیل اندر آئے میں جبرائیل کی آواز سن رہا تھا، اب آرام سے پھر سوچا اب حضور کا ہاتھ پکڑ کے جگاؤں، فرمایا ہاتھ لگا کے جگاؤں کیسے کروں؟ تو رب نے کہا جبرائیل یہ تیرے ہونٹ کافوری ہے، فرمایا اس لیے بنائے تھے مجھے معلوم تھا معراج کی رات رب نے محبوب کو بلانا ہے، اور فرمایا کہ محبوب میرے آرام فرما ہوگے، جبرائیل ان کو جگانے کے لیے آواز دینے کی ضرورت نہیں، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب کی تلیوں پہ پیروں کی تلیوں
کا پوری ہونٹ لگا میرا محبوب جانتا ہے۔ اب پوچھتے ہیں نا یار بتاؤ یہ چومنا لکھا کہاں ہے، لکھا کہاں ہے؟ تو ہم اتنا تو عرض کرتے ہیں یار اگر یہ فتویٰ ہم پہ لگانا ہے پہلے جبرائیل سے تو پوچھو یہ چومنا لکھا کہاں تھا جبرائیل؟ تم نے جو محبوب کے پیر چومے ہیں ہم تو انگوٹھے چوم رہے ہیں اور تم دلیل طلب کرتے ہو۔ جبرائیل نے تو محبوب کے تلیاں چوم لی تھی، تلیاں چوم لی تھی۔ محبوب بیدار ہوئے، جبریل امین نے پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ رب کا سلام لایا ہوں، ساتھ پیغام ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، مشتاق ہے۔ اور پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو آپ نے پہلے بھی سے بات فرمائی کہ جبریل امین نے سینہ چاک کیا، حضور کو لے کر آئے حتیم میں، فرمائے کہ اور باہر آئے، سینہ چاک کیا گیا، ایمان و حکمت سے بھرا گیا، اور پھر آگے سواری آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سواری پہ سوار ہوا، رکاب پہ پیر رکھا، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک پیروں پر رکھا، پھر واپس نیچے آئے اور سر جھکا کر کھڑے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرا محبوب غمزدہ کیوں ہے، پوچھ ذرا۔ رب نہیں جانتا تھا محبوب میرا کیوں پریشان ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آج رب نے مجھے بلانے کے لیے براق بھیجا ہے، کل قیامت کے دن جب میری امت قبروں سے اٹھے گی تو ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا؟ امتی تجھے فکر نہیں اپنے محبوب کی، محبوب کی سنتوں کی فکر نہیں، محبوب کے شریعت کی فکر نہیں۔ ارے محبوب کو ہر قدم پہ تیری فکر ہے، تیری فکر ہے۔ عرض کی الہ العالمین آج مجھے تو لینے کے لیے براق آ گئے، کل قیامت کے دن میری امت کیسے اٹھے گی؟ اللہ نے فرمایا محبوبہ اگر تجھے لینے کے لیے براق بھیج سکتا ہوں، کل قیامت کے دن تیرے ہر امتی کی قبر پہ بھی براق بھیجوں گا، براق بھیجوں گا، جا کر لے آئیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکاب میں پیر رکھا تو اب جو براق تھا وہ مچل گیا، فرمائے کہ مچلنے لگا۔ جبرائیل نے جھڑک دی، براق تجھے معلوم نہیں یہ کون ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے، پانی پانی ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا براق بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا میری ایک خواہش ہے۔ میرے کریم آقا نے بتایا براق بتا تیری کیا خواہش ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جیسے آج کرم فرمایا میرے اوپر سواری کی ہے، میں چاہتا ہوں کل قیامت کے دن بھی آپ میرے اوپر سواری فرمائے، سواری فرمائے۔ حضور نے فرمایا براق تیری یہ خواہش بھی قبول ہوگی، یہ خواہش بھی قبول ہوگی۔ ارے وہ در ہی ایسا در ہے جو بھی مانگے رب ان کا محبوب عطا فرماتا۔ اللہ نے اختیار جو دیا ہے۔ محبوب علیہ السلام براق میں سوار ہوئے۔ اب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب فرشتے ساتھ بھی ہیں، مختلف روایات ہیں کہ کچھ فرشتے دائیں طرف کچھ بائیں طرف، جبرائیل نے رکاب پکڑی اور جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ راستے میں آپ کو کوئی آواز آئے تو آپ نے جواب نہیں دینا، کوئی آپ کے سامنے آئے توجہ نہیں کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جا رہے سفر جاری تھا، دائیں طرف سے آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو آہستہ کیجیے، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ بابو فرماتے میں نے توجہ ہی نہ کی، تھوڑا دور جا کے پھر بائیں طرف سے آواز آئی، یہی آواز تھی، میں نے توجہ نہ کی، پھر آگے گئے، ایک بڑی حسین و جمیل عورت بڑے زیورات محل میں بڑھ تھم کے بغیر سامنے آئی، مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن سواری دوڑ کے وہاں سے گزری، میں نے توجہ نہ کی۔ آگے چل کے میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ جس نے دائیں طرف سے پکارا تھا یہ یہودا تھا، اگر آپ اس کی بات کی طرف توجہ دیتے یا اس کا جواب دیتے آپ کے بعد آپ کی امت یہودیت کو اختیار کر لیتی۔ اور یہ جو بائیں طرف سے آواز آئی تھی یہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، اگر آپ اس کی بات کی جواب دیتے تو آپ کے بعد آپ کی امت عیسائیت کو قبول کر لیتی۔ یا رسول اللہ یہ جو عورت سامنے آئی تھی یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کے ساتھ بات کرتے یا اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کے بعد آپ کی امت دین کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر۔ یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ نے اپنی امت کو بچا لیا ہے۔
یہودیت سے بھی، عیسائیت سے بھی اور دنیا کے لالچ سے بھی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہمارا سفر جاری تھا اور فرماتے ہیں بیت المقدس ہم پہنچے، وہاں پہ انبیاء کرام پہلے سے موجود تھے اور ایک روایت میں ہے انبیاء کی روحیں موجود تھی، تمام انبیاء۔ اب یہاں پہ ایک بات کا اظہار بھی عرض کرتا چلوں، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام زندہ نہیں، تو ان سے ایک سوال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام سے پہلے تقریباً 3000 سال، بعض روایت میں ہے 2000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 560 سال گزر گئے اور باقی نبی تو پہلے سے ہی گزرے 1000 سال۔ ابو البشر آدم علیہ السلام بھی پہلے گزر گئے، اب سارے نبی تو پہلے گزر گئے تھے، اب مسجد اقصیٰ میں کون تھا؟ اور اس سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سواری پہ سوار تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مزار سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے اور حضور کی سواری اتنی تیز رفتاری سے جا رہی ہے، براق کی جہاں نگاہ پڑتی ہے حد نگاہ وہاں پہ قدم پڑتا ہے، اتنی تیزی سے سواری جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے مزار میں کھڑے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب میں اقصیٰ پہنچا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف فرما ہے۔ یہ نبی کی طاقت ہے، اللہ نے عطا فرمائی۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود، اور حضور فرماتے ہیں میں جب آسمان پہ گیا، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود۔ اب نبی سارے کھڑے ہیں مسجد اقصیٰ میں، حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، یحییٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، سب سے ملاقات حضور کی آسمان پہ بھی ہوئی۔ وہ حضور سے پہلے وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ ارے جو حضور کے مقتدی ہیں، اب یہاں پہ امام اور مقتدی کی صرف ایک بات عرض کرتا چلوں کہ امام کا مقام کیا ہے۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر جب امام نماز پڑھاتا ہے 100 مقتدی ہیں، اب آپ کو پیچھے ایک نماز کے بدلے 25 27 نمازوں کا ثواب، 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ہر جمعے کو جماعت کے ساتھ، اور جو امام ہے اس کو 2700 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو عام دنیا کے امام کی اللہ نے یہ پاور رکھی ہے، یہ اعزاز رکھا ہے۔ جو امام نہیں، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کے امام ہیں۔ سارے نبیوں نے میرے کریم آقا کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اب مقتدی کا مقام تو کم ہے، امام کا مقام زیادہ ہے۔ ارے جس محبوب کے مقتدیوں کی اتنی پاور ہے، اتنی رفتار ہے کہ وہ پہلے آسمانوں پہ اور پہلے اقصیٰ میں تشریف فرما ہے، اس محبوب امام کی کتنی پاور ہوگی، کتنا مقام ہوگا۔ سارے انبیاء زندہ ہیں اپنے اپنے مزارات میں۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، اپنے مزارات میں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ سارے نبی تشریف فرما تھے، استقبال کیا گیا۔ اور یہاں پہ رک کر ایک بات بھی عرض کرنا چاہوں کہ محبوب علیہ السلام کے آنے سے پہلے جیسے جب کسی عالم کا، پیر صاحب کا، کسی شیخ کا انتظار ہو، عوام بیٹھی ہو تو آپس میں پھر گفتگو ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ انبیاء یہاں موجود تھے تو گفتگو کا سلسلہ چل پڑا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا بیٹا، فرمائے کہ اسماعیل، میرا بیٹا یوسف، فرماتے ہیں کہ بڑا حسین و جمیل ہے، اللہ نے اتنا حسن دیا ہے۔ سارے واہ واہ کرے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ایسے اٹھے، ایسے دیکھ کے کہیں بھائی اسحاق تھوڑی دیر صبر تو کرے، میرے بیٹے کو بھی آنے دے، دیکھ لیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، علماء نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بار بار اپنے دادا اسماعیل کی زبان سے یہ کلمات سنے کہ یار آنے تو دینا میرے بیٹے کو، دیکھ لیں کہ میرے یوسف کا حسن کتنا ہے۔ ہر کسی کو اپنا اپنا انداز تھا۔ یوسف علیہ السلام سوچنے لگے کہ محبوب کا نام تو سنا ہے، آج دیکھو کہ صحیح حسن کیسا ہے۔
حسن ایسا ہے جیسے ہی امام الانبیاء مسجد اقصی میں تشریف لائے، آگے جبرائیل ہے راستہ بنا رہے اور انبیاء استقبال کے لیے کھڑے، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلدی جلدی قدم چل رہے تھے، آگے اندر آ رہے تھے، مصلی پہ جبریل امین لے کر آئے، جیسے ہی انبیاء کے جھرمٹ سے گزرے درمیان سے، اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کا پورا چہرہ تو نظر نہ آ رہا تھا، فرمایا ایک کان مبارک کے نیچے سے یہ زلف کا کنڈل ایک نظر آ رہا تھا، ایک زلف کا کنڈل نظر آ رہا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے منہ میں انگلی ڈالی اور کہنے لگے جس محبوب کے زلف کا کنڈل اتنا سونا ہے وہ محبوب کتنا سونا ہوگا، وہ محبوب کتنا سونا ہوگا۔ تو کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا معراج نشان، اب یہ شعر بھی سرائیکی زبان کا ہے، شاید کہ آپ کو سمجھ آئے، معراج نشان اقصا دے بیٹھے بن جڑتے یوسف آ بیٹھے، دے گنڈھی بگڑیا والا ہوں اب بھار کا جلدی پا بیٹھے، ہوں سمجھے آیا مصر بیٹھا ہم مصری ہاتھ کبا بیٹھے، لجپال ظفر جنا اقصا آئے یوسف انگلیاں پا بیٹھے۔ یہ میرے محبوب کی شان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو نبیوں کو نماز پڑھائی، اس کے بعد انبیاء کرام نے خطبے دیے، آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شروع ہوا، اس کے بعد بیت المقدس سے مسجد اقصی سے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، فرماتے ہیں اور فرمائے جو صخرہ پتھر ہے وہاں پہ لے کر آئے اور وہاں دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی ہے، اس کا ایک قدم سونے کا دوسرا چاندی کا ہے، اس کی سائڈوں پہ جالیاں لگی ہیں، فرمائے کہ مروارید زمرد کے موتی جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ فرمائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 مقامات، فرمائے 5 مقامات تھے، وہاں سے گزر کر آسمان دنیا تک پہنچے، اور راستے میں ایک فرشتہ تھا جس کی ڈیوٹی تھی نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھا، اور انتظار کیا تھا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اس فرشتے کے پاس پہنچا 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے، اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا، عرش کو اٹھایا ہوا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو کہا اے ملک بتا آج مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب اس نے کئی سو سال یہ ڈیوٹی دی تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی الہ العالمین میری یہ ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا تیری عبادت تیری ڈیوٹی قبول ہے، آج بتا مانگ کیا مانگتا ہے۔ عرش کی الہ العالمین عرش کے اوپر اپنے نام کے ساتھ جس کا تم نے نام لکھا ہے نا اس محبوب کا دیدار کروا دے، دیدار کروا دے۔ اللہ نے فرمایا اے ملک جا میں نے زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی بنائی ہے، فلاں مقام پہ کھڑا ہو جا، معراج کی شب میرا محبوب گزرے گا، دیدار کر لینا، دیدار کر لینا۔ اب وہ فرشتہ کب سے کھڑا تھا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 25,000 سال پہلے سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، 25,000 سال پہلے سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، اور کھڑا کس لیے؟ دیدار مصطفیٰ کے لیے، یا رسول اللہ کے دیدار کے لیے۔ حضور کا دیدار ہوا، میرے قریب آقا آگے تشریف لے گئے، پہلا آسمان آیا، دروازے کھلوائے گئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب پہلے آسمان پہ کچھ عجائبات نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جو کاشتکاری کر رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، جیسے ہی فصل زمین پہ بوتے فوراً فصل ہو جاتی اور ایک دانے سے انہیں 100 دانے ملتے، ایک دانے کے بدلے 100 دانے ملتے، پھر فصل اگاتے، پھر فوراً ہو جاتی،
انہیں یہ فصل ملتی۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت و خدمت، صدقہ و خیرات اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ میرے رب کا وعدہ ہے جو میری رضا کے لیے بھی نیک عمل کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، ایک کے بدلے 700 عطا کروں گا، 700 عطا کروں گا۔ دنیا میں اس کی مثال دیکھ لیں، قرآن نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جب ایک دانہ گندم کا زمین پہ ڈالے اس کے اوپر 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی پہ جو اوپر سنڈا لگتا ہے، ہر سنڈے میں 100 دانے، اب ایک دانے سے 7 نکلے تھے، اب 7 میں 700، فرمایا کہ 100 دانے رب نے ایک کے بدلے عطا فرمائے۔ اور رب کا یہ وعدہ ہے جو میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے، میری اطاعت میں یہ کام کرے گا، مجھے رب کا وعدہ ہے 700 عطا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو یہ دیکھا، اور دوسرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک جماعت کو میں نے دیکھا کہ فرشتے ان کے سروں پر، یہ سر ہے، سروں پر پتھر مارتے تھے، پتھر سے سر کچل جاتا، پتھر لڑھے کر وہاں چلا جاتا، فرشتہ جاتا اس پتھر کو اٹھا کر آتا، اس کا سر پھر درست ہو جاتا۔ رب کی قدرت ہے، سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا اور فرماتے پھر فرشتہ پتھر مارتا، پھر اسی طرح ہوتا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز جمعہ اور باجماعت نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز کو پڑھتے ہیں لیکن 2 رکعت گزر گئی پھر آیا پیچھے، جمعہ کا خطبہ دوسرا ہو گیا پھر دوڑتے ہوئے آیا، آگے پیچھے دیکھا اب جگہ بھی ہے کہیں پہ نہیں، نماز پڑھتے تو آ گئے، نماز میں سستی کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ مولا ادھر سے نمازی بھی کہتا ہے ادھر سے ہلاکت بھی ہے، فرمایا ہاں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب نے نماز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، ہم ٹائم لگاتے ہیں یہ نماز کا وقت ہے، اس وقت میں جماعت ہو، اب سب کو پتا ہے ٹائم لگا ہوا ہے، اب اس نماز کے ٹائم میں سستی کرنا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ نماز کا وقت گزر گیا، نماز قضا کر دینا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز جمعہ اور باجماعت نماز میں سستی کرتے تھے، اس لیے رب نے ان کو یہ سزا دی، یہ سزا دی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ تو نماز میں سستی کرنے والے کی سزا ہے، اور جو نماز پڑھتے نہیں، اکثر احباب کو دیکھا جاتا ہے کہ آتے ہیں اذان ہو رہی ہے، واش روم ہوئے اور چلے گئے بیٹھ۔ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب اذان ہو رہی ہو مسجد سے صرف شیطان بھاگتا ہے، ایمان والا نہیں بھاگتا، ایمان والا نہیں بھاگتا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، یہ تو نماز میں سستی کرنے والوں کی سزا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، جان بوجھ کر 80 سال اسے جہنم میں جلایا جائے گا ایک نماز کے بعد۔ اور ہم نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، نماز کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ نماز فرض عین ہے میرے بھائی، نماز فرض عین ہے، اس نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس نماز کے لیے ہم دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں نماز جنازہ، اس کے بارے میں رب کی بارگاہ میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تیرے علاقے سے تیری بستی سے 50 بندے گئے تو جب تو نہ بھی کیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونا۔ اگر پورے علاقے سے 10 بندے بھی نماز پڑھنے سے پورے چک سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گا، کسی کو برا بھی نہیں ہوگا، کسی سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر 200 میں سے 150 بندے نے نماز پڑھی، 50 نے نہ پڑھی، سوال ہوگا نماز کیوں نہ پڑھی؟ رب نے نماز فرض کی تھی، فرض عین، جس کے بارے میں سوال ہوگا، جس کے بارے میں وعید ہے، اس پر سزا بھی ہے۔ نماز جنازہ نہیں پڑھو گے، ہاں اگر صاحب نے نہیں پڑھی
کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھا، پھر سارے گناہگار ہو گئے۔ تو شامل محترم نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز میں سستی کرنے والوں کی یہ سزا میں نے وہاں پہ ملاحظہ فرمایا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک جماعت میں گزرا، انہیں اور میں آگ کی جگہوں پہ انہیں بٹھایا ہوا تھا، انگارے تھے آگ کے، وہاں پہ ان کو بٹھایا گیا تھا۔ وہ جگہ جو تھی وہاں پہ بڑے بڑے کانٹے بھی تھے جو ان کے جسم میں پیوست ہوتے ہیں، آگ تھی، آگ کے کانٹے تھے، وہاں پہ ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ اور فرمائے جو گزرنے والوں کے اعضاء اور کپڑوں کو کاٹتے تھے، میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں، یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات خاص کر نوجوان توجہ سے سنیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستوں پہ گزرگاہوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور آنے جانے والے گزرنے والے راہگیروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے، اشاروں سے تمسخر اڑاتے، زبان سے مذاق کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اس لیے رب نے قرآن میں منع فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرمایا راستوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے ذہن میں ہو شاید، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ راستوں پہ نہ بیٹھا کرو، اگر بیٹھو تو راستے کا حق ادا کرو، حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ راستے کا بھی حق ہے؟ فرمایا ہاں راستے کا حق ہے، غیر محرم کوئی ادھر سے گزر رہی ہو آنکھیں نیچی کر، اگر کوئی مرد گزرے فرمایا سلام کرو اسے، کسی کو زبان کے ساتھ تکلیف نہ دو، یہ راستے کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو راستوں پہ فرمایا کہ بیٹھ کر گزرگاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے، مذاقیں کرتے، ٹھٹھا کیا کرتے، فرمایا ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ایک قوم پر گزر ہوا جن کے منہ اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایک مرتبہ کاٹتے کٹ جاتا، پھر خود جڑ جاتا، پھر کٹ جاتا، پھر جڑ جاتا، یہ عذاب مسلسل تھا۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا داروں کی خوشامد کیا کرتے، جھوٹی خوشامد کرتے تاکہ ہمیں فرمائے کہ ان کا کچھ نہ کچھ وہاں سے ملے گا، ان کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارا نام ہوگا یار بڑے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ صرف خوشامد کے طور پر دنیا داروں کی خوشامد کرتے ہیں، مطلبی خوشامد کرتے ہیں۔ فرمایا یہ خوشامد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا کہ جو انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یہ دنیا داری کے آج کل سیاست کا دور دورہ ہے، جو دیکھا ذرا سے اوپر جا رہا اس کی خوشامد شروع کر دیا۔ آپ کو معلوم نہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا، کبھی وقت ہوگا تو پھر اس کے بارے میں میں وضاحت کروں گا کہ جتنے گناہ یہ ہم جس بھی سیاسی لیڈر کی سپورٹ کرتے ہیں، جتنے گناہ وہ کرتا ہے ان سب کے برابر ہمارے حصے میں بھی گناہ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسے سپورٹ کیا تھا، ہم نے اسے اوپر لایا تھا۔ آج وہ جتنے غلط کام کرے گا ان کے غلط کاموں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ تو لہذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا داری کے خوشامدی لوگوں کو میں نے دیکھا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اور بھی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، میں نے وہاں پہ ان کو دیکھا جن کے چہروں کو سیاہ اور آنکھوں کو نیلا کیا گیا تھا، عورتیں چہرے سیاہ ہو چکے تھے، آنکھیں نیلی ہو چکی تھی، ان کی آگ کے کپڑے ان کو پہنائے گئے تھے، فرشتے ان کو ہتھوڑوں سے مارتے تھے اور ان کے منہ سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے کتیا کی آوازیں نکلتی ہیں، چیختی تھی، چلاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟
یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامن کو ناراض کیا کرتی تھی، اپنے خامن کے سامنے زبان درازی کیا کرتی تھی، اپنے خامن کو ناراض کرتی تھی، اللہ نے جہنم میں انہیں یہ عذاب دیا ہے۔ یہ سارے مناظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان پہ ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی، میں نے ایک فرشتہ آدمی کی شکل و صورت میں دیکھا جس کا اوپر والا حصہ آگ کا اور نیچے والا حصہ برف کا تھا۔ فرمایا کہ آگ برف کو نہ پگھلاتی تھی نہ برف آگ کو بجھاتی تھی۔ فرمایا کہ یہ رب کی قدرت ہے، اور وہ فرشتہ رب کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس فرشتہ کو اللہ نے اپنی کمال قدرت سے پیدا فرمایا اور اسے بادلوں پر موکل کیا ہے، بادلوں پر موکل کیا ہے۔ جہاں کہیں اللہ رب العالمین بارش کا ارادہ فرماتا ہے یہ فرشتہ بادلوں کو وہاں پہنچاتا ہے۔ اس فرشتہ کا نام رعد ہے۔ بادلوں میں کڑک اور بجلی پیدا کرنے کا سبب یہی فرشتہ ہے۔ اس کے سبب سے بادلوں میں بجلی اور کڑک پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ بادل کو چلاتا ہے تو اس میں سے کڑک کی آواز نکلتی ہے، ہم کہتے ہیں بادل گرج رہے ہیں۔ اور جب بادل کی طرف یہ رغبت کرتا ہے تو فرمایا بادل کی طرف دیکھتا ہے ایسے تو وہاں سے بجلی چمکتی ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت کے نظارے دیکھتے کیسے کیسے نظام فرمائے گے دکھائے دنیا کو۔ آج سائنسدان کہتے ہیں جب بادل آپس میں ملتے ہیں تو فرمائے وہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، کڑک آتی ہے۔ اور میرے رب کے محبوب نے فرمایا یہ کڑک اور بجلی کی جو چمک ہے یہ اس فرشتے کی وجہ سے ہے، اس کا نام ہے رعد۔ فرمائے رعد کہتے ہیں کڑک کو، چمکدار چیز کو فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو پیدا کیا اور یہ بھی پہلے آسمان پہ تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ میں ایک فرشتہ کے پاس سے گزرا جس کے 70 سر تھے۔ یہ سر ایک ہے، فرمایا کہ اللہ نے اس کے 70 سر بنائے۔ فرمایا ایک روایت میں ہے کہ 70,000 سر تھے اور ہر سر 70,000 چہرے ہر سر کے اوپر، اور ہر چہرے پر 70,000 منہ تھے۔ اللہ نے ہر منہ میں 70,000 زبانیں پیدا کی۔ فرمایا کہ زبانیں تھی، ہر زبان کی جو بولی تھی وہ الگ الگ تھی، اور فرمایا کوئی زبان دوسری سے ملتی نہیں تھی۔ اللہ کی وہ تسبیح کیا کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے جس شخص کا روزی تنگ ہو جائے فرمایا کہ وہ یہی تسبیح پڑھے جو فرشتہ پڑھتا تھا۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ فرمایا سبحان الخالق العظیم، سبحان العظیم الاعظم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بلکہ آسان لفظوں میں کہہ دوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دعا فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ فرمایا یہ وہ تسبیح ہے جو رزق تقسیم کرنے والے فرشتے پڑھتے ہیں۔ فرمایا تو یہ تسبیح پڑھا کر رب تیرے رزق میں برکتیں ڈالے گا۔ یا رسول اللہ وہ تسبیح کون سی ہے؟ فرمایا پڑھا کر روزانہ، یہاں پہ پھر علماء نے لکھا فرمایا روزانہ صبح کی نماز کے وقت سنتیں پڑھ کے، سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ تسبیح 100 مرتبہ جو بندہ روزانہ پڑھے گا اللہ بے حساب رزق عطا فرمائے۔ فرمایا وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ و اسألہ التوبہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ و اسألہ التوبہ۔ فرمایا یہ تسبیح جو بندہ روزانہ فجر کی سنتوں کے بعد فرض سے پہلے 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ غیب سے روزی کا انتظام فرمائے گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح پڑھی، اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے اس فرشتے کے بارے میں پوچھا
جس کے اتنے سارے اتنی زبانیں اتنے رب کی تسبیح کر رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے لوگوں کے رزق پر موکل بنایا گیا ہے۔ ہر انسان کا مقررہ رزق جو ہے روزانہ اللہ کے کرم کے دسترخوان سے فرمائے بغیر کسی کمی یا زیادتی کے یہ ہر بندے کے گھر پہنچاتا ہے، یہ ہر بندے کے گھر پہنچاتا ہے، یہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہے۔ اچھا یہ بات کوئی رب کی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کا نام لے یا نہ لے، اس نے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، تیرے گھر پہ رزق پہنچ رہا ہے، تیرے گھر پہ رزق پہنچ رہا ہے۔ اگر رب کے اسی احسان کو بھی یاد رکھ لینا، ساری زندگی تیرے دل سے تیرے مالک کا نام نہیں بھولے گا، نہیں بھولے گا۔ ارے اتنا احسان اس کا کہ بن مانگے دے رہا، ارے تو صبح بھی اٹھا ہے، صبح اٹھا ہے ابھی تو میں اس نے فرشتے کو بھیج دیا، جا اس کے نصیب کا رزق دے گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں رزق کی تنگی ہے، پریشان حال ہے، ہمیں رزق پورا نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں صبح اٹھ کے صبح کی نماز آپ پڑھا کریں، رب رزق بے حساب دے گا، بے حساب دے گا۔ جب فرشتے رزق تقسیم کر رہے ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، ارے وہی رزق کی تقسیم کا وقت ہے، جب صبح کی نماز کا وقت ہے، وہی رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے رزق میں فراخی آئے، کشادگی آئے، کبھی رزق کی کمی نہ آئے، صبح کی نماز اٹھ کے باجماعت آپ پڑھا کریں، کبھی تنگ دستی نہیں آئے، تنگ دستی نہیں آئے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے کو ہم نے دیکھا جو رزق تقسیم کرنے والے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم تیسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ میں نے ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے فرماتے ہیں کہ 70,000 پر، اور ہر پر اس قدر تھا کہ مشرق و مغرب اگر وہ پر کھولتا اپنے اندر چھپا لیتا۔ 70,000 پر رب نے عطا فرمائے، اور اس فرشتے کے ارد گرد بڑی بڑی بشامت والے فرشتے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا ایک کی لمبائی 1,02,000 سالہ راہ تھی، 1,02,000 سالہ راہ جتنا ہے سفر کرے بندہ، اتنے سفر تک اس فرشتے کی لمبائی تھی۔ آپ فرمائیں گے وہ فرشتے کرتے کیا تھے؟ یہ فرشتے ایک جماعت کو عذاب دے رہے تھے، لوگوں کی ایک جماعت تھی انسانوں کی، یہ فرشتے انہیں عذاب دے رہے تھے، انہیں فرمائے کہ آپ کے ہتھوڑوں سے مارتے تھے، آپ ان جب ہتھوڑے مارتے یہ بندے نیچے ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آتے پھر مارتے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتہ کا نام سرحائیل ہے، اور فرمائے یہ جو لوگ عذاب میں مبتلا ہیں یہ اس امت کے جبار متکبر لوگ ہیں، تکبر کرنے والے جو کسی کو فرمائے کچھ سمجھتے ہی نہ تھے، انسان کی اوقات کیا ہے، فرمائے دنیا میں رہ کر یہ سمجھتے تھے بس ہم ہی سب کچھ ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا للہ الواحد القہار، اس کے فرمائے کبریائی کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزا دی ہے، یہ فرشتے ان پر مقرر کر رکھے ہیں کہ یہ فرمائے انہیں سزا دیتے رہیں گے، سزا دیتے رہیں گے۔ تو سامعین محترم یہ تمام فرمائے واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے، اور رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو تحائف دیے۔ اور ایک روایت میں ہے، مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی، اور میں آیت الکرسی دی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ رب نے بلا واسطہ مجھے عطا فرمائی، بلا واسطہ عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان کا نزول زمین پر بھی ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا نزول جو ہے 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ رب نے
واسطہ خود اپنے محبوب کو عطا فرمائے 50 نمازیں اور فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ رب کے خاص خزانوں میں سے خزانے ہیں. اس لیے فرمایا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پڑھا کرو اکثر اوقات ان کی تلاوت کیا کرو اور خاص کر جب اپنے بڑوں کی بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ تو فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لازمی پڑھا کرو. ان کا اتنا ثواب ہے کہ بے حساب. اور ایک روایت میں ہے جو کہتا ہے یہ آخری 2 آیتیں پڑھے گا فرمایا جتنا یہ زمین کے درمیان زمین و آسمان میں خلا ہے یہ دیکھیں سے بھر جاتا ہے. رب اتنا عطا فرماتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تحفے دیے. اور یہاں پہ ایک اور بات محبوب علیہ السلام آئے نمازیں لے کر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا لے کر آئے؟ محبوب علیہ السلام نے بتایا نمازیں ہیں. اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں آپ واپس لے جائیں. فرمایا رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیں اور التجا کریں ان میں کمی ہو جائے. یہاں پہ یہ بات تو آپ نے سنی لیکن جو بات میں عرض کرنے لگا کہ یہ بات ہمیں انبیاء نے سکھائی. اب موسیٰ علیہ السلام تو سفارش کر رہے تھے نا وسیلہ بن رہے تھے درمیان میں نمازوں کی کمی کا وسیلہ بن رہے تھے اور رب کی بارگاہ میں فرمایا کہ وسیلہ بنا رہے تھے امام الانبیاء کو. موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے تھے رب نہیں سن رہا تھا فرمایا کہ رب بھی سن رہا تھا پر موسیٰ علیہ السلام بتانا یہ چاہتے تھے ارے جو بات محبوب احمد کبریاء کے واسطے سے رب کی بارگاہ میں کرو گے میرا رب جلدی قبول فرمائے گا. یہی بات بتائی فرمائے وسیلہ محمد جو ہے فرمائے جب بھی دعا مانگنی ہو یہ وسیلہ میرے محمد کا تم دے کر دعا مانگو میرا رب قبول فرمائے گا. تو یہ بات وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے بتائی. اور اگر کوئی کہے نا وسیلہ لکھا کہاں ہے کہا ہمیں رسول اللہ کے فرمائے مقتدیوں میں موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ وسیلہ سکھایا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ واپس تشریف لائے صبح کے وقت تو آپ نے حرم میں جا کر یہ واقعہ سنایا تو کافروں نے اس بات کی انکار کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اگر جائیں اس وقت کے دور کے مطابق اردو میں جاتے تھے تو 1 مہینہ لگتا تھا سفر کا 1 مہینہ لگتا تھا. کہا اے محمد آپ کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا اور واپس آ گیا صرف اقصی تک نہیں گیا بلکہ لامکانوں تک بھی گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ ابو جہل دوڑا سیدنا صدیق اکبر کے گھر آیا دروازہ کھٹکایا کہنے لگا ابو بکر تو نے نئی بات سنی ہے جو تیرا دوست ہے نا تیرا یار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس نے نئی بات کی ہے. کہا کیا بات کی میرے محبوب نے؟ کہنے لگے تیرے محمد نے کہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا بھی ہوں واپس بھی آیا ہوں. ابو بکر بتا بھلا کیسے اقرار میں جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر تیری ذات پہ قربان جاؤں. ابو بکر نے یہ نہیں کہا ابو جہل ذرا رک میں پوچھوں تو صحیح نا میرے محبوب نے کہا کہ ہے کہ نہیں ہے. صدیق اکبر کہنے لگے ابو جہل یہ تو تم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بات کی ہے اگر میرا محبوب اس سے آگے کی بات کرے ابو بکر پھر بھی ماننے کو تیار ہے. اور جب امام الانبیاء کے پاس آئے وہاں پہ کفار جو تھے حضور کی تکذیب کر رہے تھے اس واقعے میں. اب یہاں پہ علماء نے لکھا مولانا حسن قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر کہہ رہے تھے کذبتا آپ نے یہ واقعہ وہ کہا ہے یہ جھوٹ ہے اور اکیلے ابو بکر تھے جو یہاں حرم کے میدان میں صرف یہ جملہ کہہ رہے تھے صدقتا اے کافروں تم سارے جھوٹے ہو میرا معبود جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور کافر نے پھر دوسرا تیر چلایا کہا یہ بات تو نہ بنی. کہنے لگے اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو آپ نے وہاں پہ مسجد بھی دیکھی ہوگی وہاں پہ اس کے حجرے بھی دیکھے ہوں گے اس کے دروازے کتنے ہیں اس کے اوپر شاطین لگے ہوئے گارڈن کتنے ہیں
اس کے بالے کتنے ہیں، فرمایا اس کے روشن دان کتنے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہے تو پھر بتائیے۔ بابو علیہ السلام فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ بات سنی تو میں پریشان ہوا، ایسا پریشان کبھی نہ ہوا تھا۔ رب نے کہا محبوب فرمائے کہ پریشان نہ ہو، تیرا رب ہے نا، فرمائے ان اللہ معنا، تیرا رب جو تیرے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر مسجد اقصی کو رب نے میرے سامنے رکھا، جبرائیل سارے پردے ہٹا دو۔ بابو فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا دروازے کتنے، میں نے گن کے بتائے اتنے ہیں، پوچھا روشندان کتنے ہیں، میں نے گن کے بتائے اتنے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، کہا ایسا جادو جو وہاں بھی چل گیا؟ اچھا یہ بتاؤ ہمارے دو قافلے گئے ہوئے تھے ادھر کی طرف واپس آ رہے ہیں، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ میرے قریب آقا نے فرمایا ہاں دو قافلے تھے، ایک قافلے کے قریب سے میں گزرا، مجھے پیاس لگی، دیکھا ان کی پالان پہ ایک پیالے میں پانی رکھا تھا، ان کے پاس پانی بھی وہی تھا، میں نے وہ اٹھا کے پی لیا۔ جب آئے پوچھ لینا، ایک نشانی یہ ہے اور دوسری نشانی جو قافلہ آگے آگے آ رہا ہے وہ کل صبح جیسے ہی سورج نکلے گا وہ اس پہاڑی سے چڑھے گا، اس کے آگے آگے والا اونٹ جو ہے رنگ کا بھورا ہے، فرمائے کہ اور وہ آگے آگے ہوگا، اس کو دیکھ لینا۔ جب یہ بات کہی نا تو سارے کافر اکٹھے ہو کے پوری رات وہاں پہ بیٹھے رہے۔ اب دیکھیں فرماتے ہیں کہ کیسے ہوگا اور ہم ان کو جھٹلائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری رات کافر بیٹھے رہے اور جب صبح کی روشنی چھائی نا کوئی قافلہ نظر نہ آیا، کہنے لگے دیکھا ہم نے کہا تھا، فرمایا کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، فرمایا کہ یہ واقعہ سچا نہیں ہے۔ ابھی ادھر سے پہلی کرن سورج نے نکالی، ادھر سے اونٹ نے سر نکالا، کافر دوڑے، دیکھے تو صحیح نا کیا وہی اونٹ آگے والا ہے؟ فرمایا جا کے دیکھا جس اونٹ کی نشانیاں میرے محمد نے بتائی تھی وہی اونٹ آگے تھا۔ اور پھر جب جا کے ان سے پوچھا فرمایا تمہارے قافلے میں پیالے سے کسی نے پانی پیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کا قسم ہم نے پانی رکھا تھا، جب دیکھا وہ نہیں تھا، میرے غریب نے فرمایا وہ پانی میں نے پیا تھا۔ ارے میرے محبوب سچے ہیں، رب نے محبوب عطا فرمایا سچا ہے، رب کا قرآن بھی سچا ہے، میرا رب بھی سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک